قسط نمبر 10 میں عرض کر رہا تھا کہ اخبار میں ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی کہ منسٹری آف کامرس اسلام آباد میں 11ویں سکیل کی اسسٹنٹ کی پوسٹیں خالی ہیں، کوئی 10 کے قریب پوسٹیں تھیں وہ خالی ہیں، اور اس میں انہوں نے پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس کو یعنی ملازمت کے خواہاں لوگوں کو دعوت دی تھی کہ وہ تحریری ٹیسٹ کے لیے مختلف شہروں میں انہوں نے بلائے، راولپنڈی میں، حیدرآباد میں، کراچی میں، سکھر میں، کوئٹہ، پشاور۔ تو پنجاب کے جو ہم لوگوں کو انہوں نے لاہور بلایا تھا، پنجاب کے لوگوں کو۔ تو میں نے بھی وہاں درخواست دے دی اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے 11ویں سکیل میں، اسسٹنٹ ان منسٹری آف کامرس۔ اور یہ دسمبر کے، یہ 1972 کے وسط کی بات ہے، یا تھوڑا سا میں بھول رہا ہوں گا، ستمبر کی بات ہوگی یا اس طرح ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر وہ سائیکل والا واقعہ اور وہ میرا ڈیرہ غازی خان میں جا کے مستقل رہائش اختیار کر لینا اور شعر و ادب میں ڈوب جانا اور اس طرح کے واقعات، اور غرب کی ایڈیٹری اور سعید سے یاریاں دوستیاں، یعنی یہ وہ پیریڈ شروع ہو گیا۔ ایک دن یعنی یہ فروری کا آخری ہفتہ ہوگا، تقریباً سمجھ لیجئے کہ فروری کے اگر 28 دن تھے تو یہ غالباً 24-25 فروری کی بات ہے۔ میں گھر میں بیٹھا تھا، یعنی کوئی دوپہر کا وقت ہوگا، 11-12 بجے۔ تو ابا جان جناب سائیکل پر ہانپتے کانپتے گھر آئے، اور آ کر جناب انہوں نے، میں کمرے میں بیٹھا تھا، آ کے انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا، دکی پائی اور بڑا بھینچ کے۔ تو پتہ چلا کہ جناب میری نوکری لگ گئی ہے اسی تحریری ٹیسٹ کی بنیاد پر جو لاہور میں دیا تھا، اور انہوں نے منسٹری آف کامرس نے کہا ہے کہ 15 دن کے اندر جوائن کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسلام آباد جیسے اجنبی شہر، ہم نے تو کبھی لاہور سے آگے کا سفر نہیں کیا تھا کبھی زندگی میں، تو میں نے پھر قصد کیا کہ ٹھیک ہے۔ ابا جان نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اس زمان میں 11واں سکیل کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، 11ویں سکیل کی ملازمت کی، تو یعنی گویا بہت بڑا افسر لگ گیا۔ ہاں وہ تھا 11ویں سکیل نان گزٹڈ کلاس کی پوسٹ تھی۔ 11 سے نیچے 11 سے نیچے ہوتی تھی، ہاں 11 سے نیچے نان گزٹڈ سکیل کہلاتے تھے 1 سے 11 تک، اور 11 سے گزٹڈ سکیل شروع ہو جاتا تھا 11 سے 16 تک۔ اس کو کہتے تھے گزٹڈ کلاس 2، گزٹڈ کلاس 2، اور گزٹڈ کلاس 1 جو تھی وہ 17 اور اس سے اوپر کی پوسٹیں ہوتی تھی اس زمانے میں، اور 11 سے نیچے نان گزٹڈ پوسٹ۔ گزٹڈ اور نان گزٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گزٹڈ پوسٹ ہوتی ہیں وہ ہر سال گورنمنٹ ان میں اپنے گزٹڈ ملازمین کی فہرست شائع کرتی ہے کہ یہ ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، لیکن وہ صرف گزٹڈ یا نان گزٹڈ ملازمین 11ویں سے اوپر کی آتی تھی، 11 سے نیچے کی وہ لسٹ نہیں بنتی تھی۔ تو وہ رسالہ سا شائع ہوتا تھا، جیسے ٹیلی فون ڈائریکٹری نہیں کسی زمانے میں شائع ہوتی تھی، تو اسی طرح گزٹ آف پاکستان شائع ہوا کرتا تھا، جس میں ان ملازمین کے نام اور تاریخ پیدائش اور نوکری اور ڈیزگنیشن دس دیٹ یہ چیزیں دی ہوئی ہوتی تھیں۔ تو اس لیے ابا جان بڑے خوش تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گزٹڈ افسر بن گیا ہے۔ کہاں تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں اوورسیئر بن جاؤں یا ضلع دار بن جاؤں، تو اب ان کے خیال میں اس سے بھی بڑا افسر بن گیا تھا۔ تو پھر
اسلام آباد جانا اور اس کی ایک لمبی داستان ہے۔ منسٹری آف کامرس میں جو ہے میں نے جا کر جوائننگ دی، اور وہاں توسے شریف کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا اصغر حسین، وہ سرائکی سپیکنگ تھا، اس سے میری دوستی ہو گئی۔ جنہوں نے جوائن کیا وہ 10 لوگوں نے، ان میں ایک اصغر حسین تھا، اور ہم 2 لوگ تھے جو لوور پنجاب سے یعنی سرائکی بیلٹ سے ہم منتخب ہو کر آئے تھے۔ ہم نے ایک مکان کرائے پر لے لیا جو اس زمانے میں 30 روپے پر ملا، 2 کمروں کا مکان تھا اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں، تو جو کہ اب اسلام آباد کا مطلب ہے بہت ہی قیمتی، لال کوارٹر کے بالکل پاس کا علاقہ جہاں بلیو ایریا ہے، یہاں یہ گھر ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں میں کافی عرصہ رہا اس ایریے میں، کافی عرصے سے مراد تقریباً اس علاقے میں 73 سے لے کر 75 تک وہاں رہا، 2 سال اور چند ماہ۔ 1 مارچ 1973 کو میں نے نوکری جوائن کی ایز اسسٹنٹ منسٹری آف کامرس۔ اور اس کے بعد میری عملی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ G72 میں بہت اچھا ماحول تھا، بہت سارے دوست بن گئے، اور خصوصاً وہ سارا علاقہ غریب کلرکوں کا تھا جو اپنے مکان اور کمرے کرائے پر دے دیا کرتے تھے، تو اور تھا وہ سارا منسٹری آف فارن افیئرز کے ملازمین تھے۔ تو انہی میں سے ایک شخص مشتاق نے مجھے مکان کرائے پر دیا، اور لیکن اس نے یہ کہہ کر دیا کہ میری بیوی جو ہے وہ یعنی بچہ پیدا کرنے کے لیے گاؤں گئی ہوئی ہے، اور وہ 6 مہینے بعد آئے گی، تو 6 مہینے کے لیے میرا مکان خالی ہے، آپ اس مکان میں آ جائیں پورا، تو میں کسی اور جگہ منتقل ہو جاتا ہوں۔ اس کے کئی دوست تھے وہاں، وہ ان میں سے کسی کے پاس منتقل ہو گیا۔ تو اس زمانے میں 30 روپے کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ ہاں، اس زمانے میں میری جو تنخواہ تھی وہ 275 روپے تھی۔ بہرحال عملی زندگی کا آغاز ہو گیا، اور وہاں میں دوست تو میرے بہت سارے بن گئے، لیکن پھر بھی میں کافی اداس رہتا تھا، کیونکہ میں ہوم سک ٹائپ کا بندہ ہوں۔ تو ڈیرہ غازی خان سے بچھڑنا، سعید عاطر سے، راحت سے، ابا جان سے، رشتہ داروں سے دور، اور اتنی دور کہ سوچنا بھی مفقود ہو جاتا تھا کہ بھئی کب جائیں گے اور کیسے جائیں گے۔ کرائے کی کمی اور فاصلے کی زیادتی، اور ان دنوں یعنی مطلب لاہور سے ہو کر بس آتی تھی، تو تقریباً 12 گھنٹے کا سفر ہو جاتا تھا اسلام آباد سے ملتان پہنچنا، بلکہ ڈیرہ غازی خان جانا مزید 2 گھنٹے۔ تو میں بے حد اداس رہتا تھا۔ لمبے لمبے خط لکھے جاتے تھے، اس زمانے میں خط لکھنے کا بڑا رواج تھا، تو میں اپنے ابا جان کو لمبے لمبے خط لکھتا، اور ابا جان مجھے لمبے لمبے خط لکھتے، امی جان کو لکھتا، راحت، مختار، سعید عاطر، یہ جو میرے یار دوست تھے، ان کو میرا کام ہی ہر وقت یعنی دفتر میں بھی بیٹھ کر میں خط لکھتا رہتا، اور گھر آ کر بھی خط لکھنا مشغلہ تھا میرا۔ اس زمانے کے کچھ خطوط آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں، بڑے ادبی قسم کے، بڑے پرسوز اور دردناک قسم کے خطوط ہیں، ان کو میں نے لیمینیشن کرا کے رکھا ہوا ہے۔ میرے والد اور والدین کے خطوط، اور میرے بہن بھائیوں کے خطوط، راحت، لالا خلیق، وہ بھی مجھے خط لکھا کرتے تھے، وہ سارے خطوط میرے پاس ابھی محفوظ ہیں۔ تو اسلام آباد میں 1973 سے لے کر میں 1978 تک
اسلام آباد میں مقیم رہا۔ جون 1974 میں نے منسٹری آف کامرس میں استعفیٰ دے دیا اور قومی اسمبلی سینٹ میں انٹرپریٹر کی پوسٹ کا انٹرویو دیا، جس میں میں کامیاب ہو گیا، اور 1 جون 1973 کو میں منسٹری آف کامرس میں استعفیٰ دے کر سینٹ سیکریٹریٹ میں آ کر انٹرپریٹر کم ٹرانسلیٹر یعنی ترجمان مترجم بن گیا، اور میرا کام تقریروں کے سائملٹینیس ترجمہ کرنا تھا جو سینٹ یا اسمبلی میں ہوتی تھی، جس کا اجلاس ہو رہا ہوتا ہم باری باری کبھی قومی اسمبلی والے ادھر آ جاتے، کبھی ہم قومی اسمبلی میں چلے جاتے۔ تو یہ 73 کی اسمبلی تھی۔ یہ سارا ہی زمانہ ناقابل فراموش واقعات سے معمور ہے۔